والمحصنات من النساء، اور وہ شادی شدہ عورت ہے وہ بھی حرام ہے خاوند جب تک موجود ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں۔ کنیز ایک وقت میں ایک شخص کی کنیز ہے اور دوسرے کی بیوی، خدمت یہاں کرے اور وہ تاغت وہاں کرے، یہ دیگر کی کشت ہے وہ تاغت۔ تو منکوحات جن کے خاوند موجود ہے وہ محرمات ہے، مگر وہ جو کنیزیں ہیں تو کنیز ما تحت الازار استخدام منع ہے جب تک کسی کی منکوح ہے۔ کتاب اللہ علیہ، یہ فیصلہ ہے خدا کا تمہارے بارے میں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے اس کے علاوہ، حالانکہ بہت کچھ رہ گیا، نانی رہ گئی، دادی رہ گئی، بہت ساری، تو علماء دین کہتے ہیں جو اس قاعدے میں آ رہی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تلاش کرو مال دے کر، یعنی نکاح میں مال اور مہر ضروری ہے۔ محسنین، ہمیشہ کے لیے بیوی بنانے والے ہوں گے، غیر مسافہین، نہ وقتی پانی نکالنے والے، بوتے کے اندر خالی پانی نکالتے ہیں، بس فارغ ہوا وہ اپنے گھر ہو یہ اپنے گھر، آئی سمجھ۔ توبہ، طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ ریل گاڑی میں مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا کہ پختونوں میں بھی شیعہ ہوتے ہیں، معلوم نہیں تھا، پاڑا چنار یا کوہاٹ کی طرف آنا جانا نہیں تھا۔ میں باتیں کر رہا تھا، ایک نوجوان میرے اوپر غصہ ہو گیا، اے مولوی بکاس کے ایسا نہیں ایسا، اور تو ظالم بچہ وہ شیعہ ہے۔ اس کی اور میری کچھ بات چیت ہونے لگی، اس کے ساتھ بہن تھی 15-16 سال کی۔ میں نے کہا تم شیعہ؟ اس نے کہا، میں نے کہا اس کا بوتا مجھ سے کراؤ۔ لوگوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کی کوئی شرط گواہ کچھ بھی نہیں، بس 2 آدمی مل لے اور ہو گیا۔ اور وہ میرے اوپر بڑا غصہ ہو گیا، وہ مجھے مارنے کھڑا ہو گیا، میں اس کو مارنے کھڑا ہو گیا، درمیان میں لوگ آئے، مجھے ادھر بٹھایا، اس کو ادھر بٹھایا۔ لوگوں کی کہا کہ مجھے کہا آپ نے بڑی غلط بات کہی، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایسا ہوتا ہے، یہ ایسی شرم کی وجہ سے کہتا ہے، ان کا مذہب ہے۔ رات کو میں اپنے برت پر سو رہا تھا اور اس آدمی نے میرے ایسے پیر ہلائے، میں ڈر گیا کہ وہ دن میں لڑائی ہوئی شاید ابھی مارنے آیا۔ میں نے بڑی عجلت سے پیر سمیٹے، مجھے کہا آپ نے دن میں کہا تھا نا میری بہن تیار ہے آؤ۔ میں نے دیکھا تو وہ بالکل جیسے پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے، بن ڈن کے بالکل سٹ۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علمی کی برکت سے ایمان دیا، ایمان کی قوت دی۔ میں نے کہا پاگل کہیں کا، میں نے تو کہا شیعوں کا مذہب ہے، ہمارے نزدیک تو متزنا ہے، میں کیوں کروں؟ کیا ہے مولوی باتیں کر رہے تھا، ورنہ اتنی بڑی فحش غلطی ہو سکتی، اور یہ لوگ ایمان اس طرح ڈبونا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے بیوی بنانے والے ہوں گے، وقتی پانی نکالنے والے نہیں ہوں گے۔ تو 10-15 منٹ کے لیے تمتعوا بقضاء مدة بقضاء درهم، والمسألة مفصلة عند العلماء بل عند العوام۔ الفاروق میں مولانا سلیم اللہ خان نے ایران کا دورہ لکھا ہے، رمضانی کے ثوابدید پر وفاق میں دورہ کیا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں ریل گاڑی کے باہر، اسٹیشن کے باہر کمرے بنے ہوئے ہیں، اور ایئرپورٹ کے اندر کمرے خوبصورت، اور اوپر لکھا ہے جوشیدہ دھل دھلا کے ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ کے انتظار میں تیار بیٹھی، آئیے پہلے دل ٹھنڈا کرے کر آگے چلے۔ مولانا نے لکھا ہم کبھی سنتے تھے کہ یہ ان کا مذہب ہے، ایران جا کر کے مجھ جیسے بوڑھے کو بھی افسوس ہوا، پتہ نہیں افسوس بڑھاپے پر ہوا یا بوتے پر ہوا، یہ پتہ نہیں چلا، لیکن افسوس الفاروق نے لکھا ہے۔
موقع فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، وہ جو تم فائدہ اٹھا چکے ہیں پیسے دے کے ان عورتوں سے، یا بھی مذکور کے ساتھ متعلق ہے، مذکور جو مسئلہ ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پر دے دو عورتوں کو مقرر مہر ان کا پورا کا پورا جو طے شدہ ہے، وہ فرض ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کوئی وبال نہیں ہے تم پر اس صورت میں کہ تم آپس میں راضی ہو گئے فرض کرنے کے بعد، مہر طے کرنے کے بعد لڑکی معاف کر سکتی ہے، اور مہر طے کرنے کے بعد لڑکا بڑھا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ قاعدہ فقہ کے اندر بے میں بھی جائز ہے، بیوہ کے اندر بھی یہ قاعدہ نافذ ہے کہ سمن بائع بڑھا سکتا ہے اور مبی مشتری بڑھا سکتا ہے، فریقین متعاقدین، بائع چونکہ بیچتا ہے، مبی وہ بڑھا سکتا ہے، اور مشتری چونکہ سمن ادا کرتا ہے اس لیے وہ بڑھا و گھٹا سکتا ہے۔ اور یہ قاعدہ دوسری جگہ بھی نافذ ہے، بھئی پہلے سے متعاقدین نے ایک شرط لگا لی کہ اگر مقررہ تاریخ تک یہ مال تم نہ اٹھا سکے تو آپ کو اتنا تاوان دینا پڑے گا۔ ہماری عام فقہ میں لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور اسی پر بیعانے کو ناجائز کہا، لیکن فقہی قواعد، ضوابط، اصول، فروع دیکھنے کے بعد فریقین کے رضا سے جب ایک دوسرے کا اضرار مقصود نہیں ہے، راضی خوشی سے طے ہونے کے بعد یہ درست اور صحیح ہے۔ تو بائع مبی میں گٹھا بڑھا سکتا ہے مشتری کی مرضی سے، اور مشتری سمن کے اندر اضافہ یا نقص کر سکتا ہے بائع کی اجازت سے۔ ترازی کے بعد خود بخود عدم جواز مرتفع ہو جاتا ہے۔ فقہ کے اندر بیوہ میں عدم جواز دو وجہ سے آتا ہے، اذا خالف النص، جب نص کے خلاف ہو، او افضا الی النزاع، بس نہ نص کے خلاف ہے نہ مفضی النزاع ہے، جھگڑے کا باعث ہے، درست اور صحیح۔ اگر کوئی کہے کہ جی راضی خوشی سے بینک والے ہم کو سود دیتے ہیں تو یہ نص کے خلاف ہے، نصوص کی خلاف ورزی کیسے رضا، اس کی رضا باطل ہے۔ اصل میں مفتی کے لیے بہت زیادہ وسیع نظر ہونا چاہیے۔ مفتی کسی ایک قاعدے اور ضابطے کا پابند نہیں ہوتا ہے، اس کے علم میں بے انتہا قواعد، ضوابط۔ آج کل دارالفتہ والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ مقرر وقت کراتے ہیں اور پھر پروفیسر صاحب کی طرح بھاگتے ہیں۔ مفتی وہ ہو جو 24 گھنٹے دارالفتہ میں آرام کرے، وہ صحیح معنوں میں ادراک کرے گا مسئلے کا۔ اس لیے اس زمانے کے جو یہ مفتیان ہیں، حقیقت میں یہ فتوے سے مفتی نہیں ہے، مفت سے مفتی ایسے، اور سارے حوالے اردو کے لا رہے ہیں، سارے حوالے اردو کے، ایک کتاب عربی کی شامی اور ہندی سے کام نہیں لے رہا۔ آپ کے مفتی ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ تو آج سے 10 سال پہلے جیسے تھے، 20 سال پہلے جتنے کوتھی ہوتے ہیں انکل ہوتے اسی طرح ہی ہو۔ پھر کہتے ہیں جی، میرا کہتے ہیں کہ یہ تخصص والوں کو بہت ڈانٹتے ہیں، بے عزت کو، بے عزت نہیں کرتا ہوں، ان کو قدر و منزلت سکھاتا ہوں کہ اپنی قدر و منزلت پہچان لو، اس کے مطابق رہا کرو۔ ایک مسئلے میں تحقیق نہیں کر سکتے، ایک مسئلہ بالکل، تحقیق تو ٹائم مانگتی ہے بھائی، دن رات مانگ رہا ہے۔ لا الہ